مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ میرے آقا ظہر کی امامت فرما رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی اور ان 2 رکعت کے بعد یہ حکم ملا کہ اے محبوب اب قبلے کو کعبے کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیجئے جہاں آپ کی رضا ہے۔ یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جبل احد کے دامن میں جا رہے ہیں، گویا جنتی پہاڑ کے قریب جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یا امیر طیبہ یا سید الشہداء، یا امیر طیبہ یا سید الشہداء، دافع رنج و بلا آپ ہیں، بس آپ ہیں، دافع رنج و بلا آپ ہیں، بس آپ ہیں، اے میرے حمزہ پیا آپ ہیں، بس آپ ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ سچ مچ آج ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی کیا بات ہے، یہاں آ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ انسان کتنی ہی تعریف بیان کر لے، کتنا ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کہے کہ شہد بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، لیکن جب تک اس کو چکھے نہ اس کی مٹھاس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح مدینہ پاک سے دور رہ کر کتنے ہی مدینہ پاک کے قصیدے بیان کر دیں، کتنی ہی شان بیان کر دیں، مگر جو فیلنگز، جو کیفیات، جو سکون، جو اطمینان مدینہ منورہ میں آ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے، ہاں اس کے لیے ایک شرط ضرور ہے کہ دل میں عشق رسول ہونا چاہیے، ذہن جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں سے معمور ہونا چاہیے۔ پھر مدینہ آ کر تو ایک عاشق رسول کو تو یہی فیل ہوتا ہے کہ میں ٹھکانے آ گیا ہوں، میں اپنے آقا کے در پر آ گیا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں نا، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ کچھ خیالات، کچھ کیفیات واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جو الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں کی فضاؤں میں جو بھینی بھینی مہک ہے، جو بھینی بھینی خوشبو ہے، شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ ویسے مدینہ شریف کی ایک اور خوبصورت بات اگر عرض کروں کہ دنیا میں اگر آپ نے بہت سارے ایسے مجھے سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے جو ٹریولر ہوتے ہیں، دنیا میں بہت ساری جگہیں دیکھی ہوتی ہیں، ایک جگہ دیکھ لینا انسان کہتا ہے کہ کچھ نیا دیکھتے ہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں، یا بہت پسند ہو کوئی جگہ تو 2-4 بار انسان چلا جاتا ہے، مگر پھر اینڈ آف دا ڈے پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار 5-6 بار چلا گیا، 8 بار چلا گیا، اب بس بہت ہو گیا۔ اللہ غنی، مدینہ وہ شہر ہے 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ یعنی یہ جتنا دیدار کرتے ہیں نا، اتنی آگ بڑھتی ہے، اتنی تڑپ بڑھتی ہے، اتنی کشش بڑھتی ہے، اور اللہ یہ تڑپ بڑھائی رکھے، یہ عشق بڑھتا رہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ذرا سوچئے کہ یہ وہ درد ہے جس کے لیے دوا نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں یہ درد بڑھتا رہے، یہ شوق بڑھتا رہے، یہ تڑپ بڑھتی رہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں مجھے اندازہ ہے کہ مزید آپ کا بھی شوق مدینہ بڑھا رہی ہوں گی۔ آپ کو اب ہم کچھ دکھانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہ صرف آپ جنت البقیع کا بھی دیدار کریں گے اور ساتھ ساتھ مسجد نبوی شریف کے مبارک مناروں کا بھی آپ دیدار کریں گے۔ سب مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ آئیے مل کر صلاۃ و سلام انشاءاللہ اس مبارک جگہ پر پہلے صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے آقا میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور حشر میں سرکار آنا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا میرے آقا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں لے جانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اب دنیا بھر میں جہاں کہیں ناظرین اس وقت موجود ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آئیے مل کر ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک کریم تیرے گناہ گار سیاکار بندے اس وقت مدینہ منورہ میں اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں۔ اے رب کریم یہ مدینہ ہے، یہاں سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، ہر وقت یہاں رحمتوں کی برسات برستی ہے۔ اے اللہ اس برستی ہوئی رحمتوں کی برسات کا واسطہ ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے اللہ کئی اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے اس وقت بھی وہ سلام پیش کر رہے ہوں گے، اے نبی اے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اس در کی حاضری عطا فرما، مکہ پاک کی زیارت نصیب فرما، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سب کے حق میں قبول فرما۔ اے رب کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کے اے اللہ فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے دے دے، جو جس پریشانی میں ہے مدینہ پاک کی مبارک فضائیں ہیں، اے اللہ ان فضاؤں کا واسطہ سب کی ساری مشکلیں آسان فرما، تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے، مولا سب کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ جنت البقیع ہمارے سامنے ہے، یہ وہ قبرستان ہے کہ جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اے اللہ تیرے
کے دربار میں التجا ہے کہ جب بھی ہمارا وقت آخر ہو یہیں مدینہ منورہ میں ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم، ہر سال بلکہ سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری اور عمرے کی سعادتیں ہمارا مقدر بنا دے۔ اسی سال حج کی سعادت عطا فرما۔ آمی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں مولا غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا سید الشہداء یا امیر طیبہ یا سید الشہداء، دافع رنج و بلا آپ ہیں، بس آپ ہیں، اے میرے حمزہ پیا آپ ہیں، بس آپ ہیں۔ جمیل اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ یہاں پر شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدفون ہیں۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، یہ جو باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے مبارک چچا ہیں اور میرے آقا ان سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، نبی پاک کو بہت حوصلہ ملا ان کے ایمان لانے پر، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ آپ کے جگر کو اور جسم کے اعضاء کو گویا کاٹا گیا، اسے چبایا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے، خوب اشک بہائے تھے میرے آقا نے ان کی شہادت پر، اور اس کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام یہاں تشریف لاتے، گویا ان کے مزار پر حاضری دینا نبی پاک کی سنت بھی ہے۔ اور ان شہداء احد کی ایک اور بڑی پیاری فضیلت یہ بیان ہوتی ہے کتابوں میں کہ جو ان کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم نے ان کو سلام پیش کیا ہے اور ابھی مزید دعائیں کریں گے، ہمیں بھی یہ سلامتی کی دعاؤں سے نوازیں گے۔ اور ایک اور بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ یہی وہ میدان تھا، میدان احد، جہاں پر یہ بیٹل ہوئی، جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، اور اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ کسی غزوے میں اگر قربانیاں دی گئی تو یہ غزوہ احد ہے۔ اللہ کریم اس مبارک جگہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور بہت مبارک مقام ہے، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے، بزرگان دین بھی بتاتے ہیں، اور ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ جس کو بیٹے کی تمنا ہو یا جو بے اولاد ہو یہاں آ کر دعا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا بھی کرے کہ یا اللہ اگر سید الشہداء کے صدقے میں بیٹا ملا تو اس کا نام حمزہ رکھوں گا، تو نام محمد رکھیں، پکارنے کے لیے حمزہ رکھیں، اور اس نیت سے یہاں دعا کریں۔ تو ہم نے کئیوں کو حمزہ ملتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک چھوٹا مدنی ملا ملا، اس کا نام بھی امیر حمزہ تھا، بتا رہے تھے یہیں سے نام ملا۔ تو آئیے اب مل کر اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ یا اللہ جو ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام،
خصوصاً بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام شہداء احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، شہداء کربلا اور شہداء بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اہل بقیع اور اہل معلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اے اللہ تمام مسلمین تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، رب کریم ہم سب کی اس در پر حاضری کو قبول فرما، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اے رب کریم گناہگار آئے ہیں، مبارک دربار پر آئے ہیں، ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، نبی پاک ان سے بڑی محبت فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ نبی پاک کا سچا عشق عطا فرما، ان کے مزار کا واسطہ ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، مدینے کی با ایمان زندگی اور با ایمان با عافیت ہمیں موت عطا فرما، اے اللہ ان کی دین متین کی خاطر دی گئی قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی تیرے دین کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ یہاں پر قربانی کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور درجات ان کے بلند فرما، اور ہم پر بھی ان کی برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد یہاں آئے ہیں یا بعد میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوئے، اللہ سب کو اس مبارک بارگاہ کے صدقے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا حمزہ عطا فرما، کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، مدینے کا بے ادب عطا فرما اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما، اے رب کریم ہمیں بار بار اس در کی حاضری عطا فرما، جبل احد قریب ہے مولا، نبی پاک نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، حدیث کا مضمون ہے کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اے اللہ ہمیں بھی نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما، ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما، ایمان پر دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، اے رب کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ یا امیر طیبہ یا سید الشہداء، دل شکستہ میں کھڑا آپ کی دہلیز پر، دشت غم میں آسرا، دشت غم میں آسرا، آپ ہیں بس آپ ہیں، یا امیر طیبہ یا سید الشہداء، یا امیر طیبہ یا سید الشہداء۔ یہ جو پہاڑ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبل احد، یہ جنتی پہاڑ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یہ اباؤٹ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور ایک اور روایت کے مطابق جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی اتنا بڑا اجر جو ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھنے پر ملتا ہے۔ تو احد پہاڑ سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے دلیل ہے کہ پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو وہ جنت میں جائے گا، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ مزید جب قافلے والوں کے ساتھ یہاں آئیں گے تو مزید احد کے بارے میں ایکسپلینیشن کریں گے۔ عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، سویلا پھرتے وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب کریم کی زبان سے تیرا شکر ادا کرے ہم گناہگاروں ہم سیاہکاروں کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف عطا کیا اے اللہ آج روضہ رسول کے سامنے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مولا یہ دیکھ کس کے در پر آئے ہیں اے اللہ تجھے محبوب پاک کے رت جگہوں کا واسطہ یہ وہی محبوب ہے جو امت کے غم میں راتوں کو رویا کرتے ہیں اے اللہ تجھے سبز گنبد کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے سنہری جالیوں کا واسطہ ہمیں آج بخش دے اے رب کریم مدینہ منورہ کی خیرات عطا فرما جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا تو سب کے نام جانتا ہے کام جانتا ہے جو پریشانی میں ہے مولا آج کرم فرما سب کی پریشانیاں دور فرما بیماریاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما گھریلو ناچاکیاں دور فرما اے اللہ اے رب کریم جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے آسانی عطا فرما اے اللہ کئی روزہ دار ہاتھ اٹھائے حاضر ہے افطار کے وقت تو روزہ دار کی دعا سنتا ہے قبول کرتا ہے مولا تیرے دربار میں التجا ہے ہمارا یہ آنا آخری آنا نہ ہو جب تک زندہ رہے ہر سال میں کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی حاضری عطا فرما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام اس وقت ہم بدر شریف میں موجود ہیں بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ مقدسہ